بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سورہ آل عمران۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ: اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، یعنی کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ اچھی آواز سے مراد اچھی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی درد دل والی ادا اور خوف خدا والی قرأت اچھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1: انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2: من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 3: من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 4: اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ حدیث نمبر 5: الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ حدیث نمبر 1: انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2: من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 3: من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 4: اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ حدیث نمبر 4: الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ حدیث نمبر 1: انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2: من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 3: من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 4: اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ حدیث نمبر 4: الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے، اس لیے حلال لو، حرام چھوڑ دو۔ گھٹیا انسان کی نشانی: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ گھٹیا انسان کی نشانی: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ صحیح مسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو یعنی قرآن کو پڑھنے میں اس کو یعنی انسان کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے، یعنی دوگنا اجر ہے۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر رات میں قبولیت کی ایک گھڑی آتی ہے،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان دین و دنیا کی بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر نیکیاں ملتی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حیات الصحابہ۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حیات الصحابہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، وہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، وہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب کوئی پودا لگائے یا کاشتکاری کا مطلب کھیتی، کاشتکاری کرے اور کوئی یا انسان پرندہ جانور یا چوپایا اسے کھائے یعنی کھا جائے تو اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب کوئی پودا لگائے یا کاشتکاری کرے اور کوئی انسان یا جانور پرندہ جانور چوپائے اسے کھا جائے اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس نے صبح اور شام کے وقت 7 بار یہ کہہ لیا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اسی کفایت فرمائے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔
جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ سورہ نمل